السلام علیکم دوستو، ہر وقت ہم ایم ایچ اسٹوڈیو میں کسی نہ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ 2024 کا جو الیکشن کا ماحول جو گرم ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے تمام سیاسی پارٹیوں میں تضاد ہمیں نظر آ رہے تھے۔ اس کے حوالے سے کچھ پارٹیوں کے حوالے سے الیکشن میں دیر کروانے کے لیے بھی جو ہے نا انہوں نے خدشہ جو ہے ظاہر کر لیا۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چلے ہمارے ساتھ امداد علی سوڈر سینئر صاحب بھی ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے آج اسٹوڈیو میں۔ ہم آپ کو امداد صاحب ویلکم کرتے ہیں اور سیاسی حوالے سے آپ سے گپ شپ لگائیں گے، اور جو آپ کو بتاتے چلیں گے جو 2024 کا جو یہ سیاسی الیکشن کا مرحلہ جو ہے، تو اس میں سیاسی پارٹیوں میں ہمیں یہی بھی دکھائی دے رہا ہے کہ وہاں انہوں نے دیر ہونے کا جو ہے خدشہ ظاہر کر دیا، اور تمام پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ ان کے لوگوں کے جو ہے کہنے کی جو انکشاف اور مبینہ طور پر خدشہ انہوں نے دکھائی، اور انہوں نے مزید پیپلز پارٹی نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ ووٹ کے اوپر جو ہے تو ہم تحریک بڑی چلانے کی جو ہے نا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ نہیں چلیں گی اور جو سیاسی جو سرگرمیاں ہیں وہ دیر تک ملتوی تو نہیں ہوگی؟ جی محمد حسن خسرو صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایم ایچ نیوز میں جو ہمیں مدد کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سیاسی جو ڈھانچہ ہے، اب جب نگران آئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو آئین کے حساب سے 90 دن کا جو معاملہ تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانی ہوتی، اس میں تو لیٹ ہوئی ہے، وہ تو ہر کسی کو پتہ ہے، کیونکہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں۔ نگران گورنمنٹ بنی اور اس کے ساتھ جو انہوں نے کام شروع کیا ہے، تو وہ مجبور ہیں کہ پاکستان کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں تاکہ الیکشن کا ماحول بھی بہتر رہے اور لوگ نکلے بھی صحیح، ووٹ بھی دے، اور ووٹ دینے کا ماحول جو اچھا بنے، سازگار بنے۔ معیشت کا بھی مسئلہ ہے پاکستان میں، اور بھی بہت ساری مشکلاتیں ہیں، اور اسی حوالے سے یہ لیٹ ہوتی گئی ہے الیکشن، اور 90 دن کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا، 90 سے 30 دن اور چڑھ گئے۔ اس کے علاوہ میں ایسے سمجھو کہ 90 دن دوسرے بھی اس میں آ گئے، اب 8 فروری کا ٹائم دیا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں نگران گورنمنٹ جو ہے، نگران وزیر اعظم جو ہے انوار الحق صاحب، یہ الیکشن پہ توجہ دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کو بھی تھوڑا مضبوط کرنے کی کوشش میں لگا رہا ہے، مختلف ممالک کا دورہ بھی کر رہا ہے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے ساتھ، اور وہاں سے ان کو پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے بھی ریکویسٹنگ کروا رہے ہیں کہ بھائی آپ جیسے آج یو اے کے حوالے سے 25 ارب ڈالر کی جو کا اعلان ہو گیا ہے، بڑی ہمیں پاکستان کے لیے سپورٹڈ ہے۔ یہ جمہوریت بھی نہیں ہے اور نگران گورنمنٹ ہے، اور آرمی چیف بھی ان کے ساتھ ہے، اکیلا بھی نہیں گیا، تو اس کے ساتھ وہ کہاں گئے، اور یو اے ای اپنا مسلمان ملک ہے، اور اس نے اعلان کیا ہے باقاعدہ کہ 25 ارب ڈالر کی ہم سیڑپ کاری کریں گے، پاکستان میں آئیں گے ہم، اس کے سربراہ نے کہا ہے یو اے ای کے۔ تو اب یہ ان کو خدشہ ہو گیا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی، اور دوسری پارٹی جو ہے چاہے عمران خان ہو یا نواز لیگ ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، ان کو یہ خدشہ ہو گیا ہے کہ اگر یہ نگران میں پاکستان کو کچھ معیشت بہتر ہو گئی اور یہ معاملے سیدھے جائیں گے، تو یہ چاہیں گے کہ نگران کو اور آگے بڑھائے، اور الیکشن کو ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے لیے اور ملتوی کر دے تاکہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو، اور جو دوست ممالک ہیں وہ ان کو ماحول سازگار کر کے دیں کہ وہ یہاں پر انویسٹ۔ دیکھو 25 ارب اس وقت ہمارے خزانے میں 9 ارب ڈالر پڑے ہیں، ٹھیک ہے، جب 25 ارب ڈالر ملک میں آئیں گے تو ظاہر ہے ان کی سڑک کاری ہوگی، انڈسٹریاں بنیں گی، اس کے علاوہ جو بھی یہاں پر کام کریں گے، پہلی بات بے روزگاری کم ہوگی، لوگوں کو روزگار کے ذریعے مواقع ہوں گے، اس کے علاوہ لوگوں کو ان کے آنے سے ایک ملک کی معیشت جو ہے، ملک کا پہیہ ہے معیشت والا، وہ چل پڑے گا، کچھ تو بہتر ہوگا، کچھ تو بہتر ہوگا۔ تو اب یہ سیاسی پارٹیوں نون لیگ میں جو یہ جاوید لطیف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ جو
اس کو ڈیلے کیا گیا تو ہمارے لیے بڑا دھچکا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا آپ کہنا جی اب سیاستدانوں کو یہ ہے کہ اگر کیئر ٹیکر اپنے ٹائم سے آگے بڑھ کر کوئی پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے تو پھر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ سیاستدان ناکام ہے. سیاستدانوں نے جتنا ٹائم لیا ہے وہ ملک کو سنبھالنے کے بجائے، اس کو آگے لینے کے بجائے ان کو پیچھے دھکیل دیا، اور بہت ان کا جو مطلب خزانے کا جو مطلب معاملہ تھا، خزانے کو خالی کر دیا اور معیشت پاکستان کی بیٹھ گئی. IMF کے سوا، ورلڈ بینک کے قرضوں کو سوا سیاستدان چل ہی نہیں سکتے تھے. اب دوست ممالک جو پاکستان کے ہیں وہ جیسے چین ہے، جیسے UAE ہے، جیسے سعودی عرب ہے، بہت سارے ہمارے ممالک ہیں بہت اچھے ہیں، تو وہ ممالک جب پاکستان پہ توجہ دے رہے ہیں، کیئر ٹیکر نگران گورنمنٹ میں ان کو سہارا دے رہے ہیں، تو یہ سیاستدانوں کو اپنی ناکامی نظر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو نگران کو آگے بڑھا کے الیکشن کو 1 سال کے لیے اور ملتوی کر دیں. تو نون لیگ نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ کہنے آگے تک دھکیلنے نہیں دیں گے، ہم جو ہے نا ابھی 2024 میں الیکشن کروانے کے پابند ہے، تو وہ بھی کروائیں گے اور بھی کروائیں گے. پیپلز پارٹی نے بھی اعلان کیا کہ ہم تحریک چلائیں گے، انہوں نے بھی یہی چتاؤ دے دیا کہ ہم تحریکیں چلائیں گے. کا ابھی نیوز آئی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں، چاہے یہ پارٹی ہو یا تحریک انصاف، وہ PTI ہو، تحریک انصاف ہو، سیاستدان، سیاسی پارٹیاں یہ نہیں چاہیں گی کہ ہمارے بغیر ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. کیونکہ جیسے ملک اپنے پاؤں پہ سیدھا کھڑا ہوتا جائے گا، معیشت بہتر ہوتی جائے گی. تو یہ سیاستدانوں کی ناکامی ہے کہ ہم نہیں کر سکے، اور نگران آ کے ان کو پاکستان اور سیاستدانوں کو تمام پارٹی کے حوالے سے انہوں کو یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ نگرانی گورنمنٹ ہے، یہ ہمارے خلاف کبھی بھی کسی بھی وقت کریک ڈاؤن کر سکتا ہے. تو کریک ڈاؤن کریں گے تو یہ تو سارے چل رہا ہے. اب دیکھو نواز شریف جا رہا ہے کورٹوں میں اور حاضریاں دے رہے ہیں، اور جو ان کے اوپر کرپشن کے الزام میں وہ ثابت ہو یا نہ ہو، لیکن الزاموں کا سامنا کر رہا ہے نا. جب الزام ہوگا تو جائیں گے نا. مطلب الزام لگا ہے، انہوں نے کرپشن کی ہو نہ کہ وہ ایک الگ بات ہے، وہ کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ کورٹ ثابت کرے گی کہ کیا ہے ادھر جو کچھ ہوگا. لیکن اس چیز سے ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن نگرانوں کو ابھی تک کوئی الزام نہیں لگا کہ وہ نگران کے کسی وزیر نے، کسی وزیر اعظم نے ابھی تک کوئی کرپشن کی ان کی کوئی بات سامنے نہیں آئی. تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس الیکشن کے حوالے سے جو ڈیلے کا بھی خدشہ جو نون لیگ نے واضح بتا دیا، سیاسی پارٹی کے حوالے سے انہوں نے بتایا، اور پیپلز پارٹی نے ووٹ کے اوپر بڑی تحریک کا چٹا دے دیا، یہ بھی بڑی بات ہے. تو اس کے حوالے سے ہم مزید بھی جانیں گے تو بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری باپ بیٹوں میں بڑا جو پھٹا ہوا ہے، یہ دونوں چلے گئے دبئی. کیا وہاں پہ صلح کر کے پھر واپس آ گئے، کیا وہاں پہ کوئی اور مسئلہ بنے گا؟ ایک باپ بیٹے کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، وہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. تو اب باپ بیٹوں کا معاملہ ہے، تو وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے، اس میں اس کی جو سوشل میڈیا پہ تو بڑا ہے مسئلہ. اندر کی جو کہانی ہوتی ہے نا، یہ صحافی مجبوراً ظاہر نہیں کرتے، لیکن ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں کہ اندر کیا معاملہ ہوا ہے. تو یہ باپ بیٹے ہیں، یہ آپس میں جو تھوڑی ان کی ناراضگیاں ہوں گی پھر ایک ہو جاتے ہیں. تو ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ الیکشن کا جو معاملہ ہے، یہ ان کے مطلب ڈیلے ہونے کا، یا انہوں نے تحریک چلانے کا جو مطلب اعلان کیا ہے نے، اگر ایسا ہوا ہے تو یہ ان کو خدشہ جو ہے سب سے زیادہ یہ ہے کہ الیکشن اگر ڈیلے ہو گئی تو ہمارا سارا کچھ نظام جو چل رہا ہے وہ الیکشن پہ چل رہا ہے، ان سیاستدانوں کا وہ ٹوٹ جائے گا. اور اچھا دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو ووٹ کو ڈاکہ ڈالا گیا، تو اس پہ ہم احتجاج کریں گے اور اس پہ ہم تحریک چلائیں گے کہ ہم ان کو خدشہ یہ ہے کہ یہ جو نواز شریف آیا ہے، میرا نواز شریف جو آیا ہے، تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید ان کو جو ہے نا سپورٹ زیادہ ملے.
تو یہ بھی پیپلز پارٹی تو واضح کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کے لوگوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے. اب دیکھو اسٹیبلشمنٹ کی ایک مجبوری ہے کہ ان کو ملک چلانا ہے. دیکھو نا ہم آپ تو بیٹھے ہیں چلو ملک میں، لیکن ملک کا سسٹم بھی تو چلنا ہے نا. تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی مجبوری ہے کہ اب کسی نہ کسی کو آگے لا کر اس ملک کی جو باغ دوڑ ہے وہ ان کے حوالے کرنی ہے. کیونکہ جب اسٹیبلشمنٹ خود آتی ہے، جیسے پرویز مشرف ہے، جنرل ضیاء ہے، بہت سارے ڈکٹیٹر آئے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے اوپر پیپلز پارٹی نون لیگ کے اوپر الزامات کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. تو دوسری جانب جاوید لطیف نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ جو الیکشن میں ڈیلے تھوڑی سی ہوگی تو یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، ہم وہ کرنے نہیں دیں گے. ہاں تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو جی بالکل یہ بھی توجہ ہے اس میں، یہ بھی توجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو میدان دیا گیا ہے وہ صرف سندھ کا ہے. پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہے، کیونکہ پنجاب میں بھی ان کی اتنی اکثریت نہیں ہے، دوسرے صوبوں میں بھی نہیں ہے. تو ان کو خدشہ ہے کہ پنجاب میں ووٹنگ زیادہ ہے، پنجاب کی سیٹیں زیادہ ہیں. اب نواز شریف کو جو فری ہینڈ دیا گیا ہے کورٹوں سے بھی، مطلب ظاہر ہے ان کے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی، کرپشن کی الزام ان کے جو کیسز ہیں ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں، وہ بھی ان کے اوپر ثابت نہیں ہو رہا. تو وہ یہ مطلب ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر پنجاب میں نواز شریف مکمل طور پر جیت گیا تو ہم سندھ میں بھی جیتے ہیں، کے پی کی میں بھی جیتے ہیں، بلوچستان میں بھی جیت گئے ہیں، تب بھی ہم مرکز میں حکومت نہیں بنا سکتے، کیونکہ پنجاب کی سیٹیں سب سے زیادہ ہیں، تینوں صوبوں سے پنجاب کی سیٹیں زیادہ ہیں. تو اب ان خدشے کے حساب سے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ شاید وہ نواز شریف دوبارہ آئے گا، چوتھا مرتبہ وہ وزیر اعظم شاید بن جائے اور پیپلز پارٹی کو مواقع شاید نہ. دوستو یہ آپ نے ہماری باتیں سنی، یہ سیاست کے حوالے سے جو 2024 میں جو سیاسی ہلچل کی گرما گرمی جو ماحول ہے اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ ہم نے دیا. مزید دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے مزید آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. اللہ حافظ.